اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ سوچا نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ ہمت کبھی مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ ہے زندگی، چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اگر آپ کو پاکیزہ ہم سفر چاہیے تو خود کو پاکیزہ رکھیں، چھپ کر نامحرم سے باتیں نہ کریں۔ اگر آپ خود پاکیزہ نہیں ہوں گے تو آپ کو پاکیزہ رشتہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ جب تم سجدے میں نہیں جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ڈپریشن میں ہی جاؤ گے۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ عزتیں گروی رکھ کر محبت نہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں۔ جانتے ہو بد نصیب کون ہوتا ہے؟ وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بس اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو گناہوں کو چہروں پر عیاں نہیں کرتا۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی مجبوریاں حوصلوں کو پست کر دیتی ہیں، انسان چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے، جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ جو لوگ اپنے دلوں میں یادوں کی امانتیں رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے کچھ روز خاموش رہ کر دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔
छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के। जमीन के ऊपर आजिज़ी के साथ रहना सीख लो, जमीन के नीचे सुकून से रहोगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। सुना है कोई किसी का नहीं होगा महशर में, मगर ये सिलसिला अभी से उरूज पर क्यों है। जिंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और उस नमाज पर ख़त्म होती है जिसकी अजान नहीं होती। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। कोई दूसरा जलील तभी करता है जब हम उसे इतना इख्तियार सौंप देते हैं। रिश्ते नातों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसने जितना साथ निभाना हो वो उतना ही निभाएगा। जिंदगी ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई है, एक अपने में खुश रहना, एक दूसरों से कोई उम्मीद मत रखना। मतलब का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। दुआ है खुदा से बदल जाए वक्त मेरा, मैं बदलते हुए चेहरों को फिर से बदलता देखूं। रिश्ते मोतियों जैसे होते हैं, अगर गिर भी जाएं तो ज़रा सा झुक कर उठा लेने चाहिए। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसके तवक्कात धोखा दे जाते हैं जो वो दूसरों से वाबस्ता कर लेता है। और जो फैसला मेरा रब करता है, यकीन जानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। जब तुम दूसरों के दुख मिटाने लगोगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। भाइयों के हक में मांगी हुई बहनों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जो मर्द बार बार औरत को धूप में ला खड़ा करे वो कभी उसकी छांव नहीं बन सकता। लोग दिलों में नफरतें लेकर किस कदर सादगी से मिलते हैं। तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में पसंद नहीं। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। कभी कभी अच्छी चीज़ें खो जाती हैं ताकि हमें बेहतर चीज़ें मिल सकें। हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो और उसके शुक्रगुजार रहो। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों को जानने वाला है। ज़िंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखना कि इज्जत और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ें कभी मत भूलना, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। जब हर शख्स आपको बुरा लगने लगे तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात है। बदहवास दौड़ने से पुरएतमाद चलना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए सबसे सीखो लेकिन किसी के पीछे ना चलो। जो शख्स तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी ज़रूरत को समझ नहीं सकता उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा न करो। जो लोग सब्र रखते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। हर मसले के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर होता है और इसी हल की मौजूदगी के एहसास का नाम उम्मीद है। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा राह हिदायत पर चल पड़ें। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पर झाड़ेंगे। खुद को ऐसा ही जाहिर करो जैसे तुम हो, या वैसे बन जाओ जैसा तुम खुद को जाहिर करते हो। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, अखलाक, ज़हानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि मुस्कुराने पर भी आपको अजर मिलता है और यहाँ तक कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी। आजमाइश अल्लाह अजियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी वो दूर होगी। बुरा चाहने वाले को बता दो, इज्जतें रब देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से बद्दुआ दे। जब भी वो आपकी वजह से अल्लाह के सामने रोएगा तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत देर लगी लेकिन ये जान गया, ज़रूरत होती है सबको, ज़रूरत की हद तक। हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूँ छुपा होता है जैसे हर बीज के अंदर दरख्त।
کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ جس نے درد چھپانا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا، بس خاص سے عام کر دیتا ہوں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو اس پر ایمان لانے والا کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ بس تم اس رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ عز و جل سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کبھی کبھی سب ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر وہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔